بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کی خوشبو میں تیرا عکس رہتا ہے، رات کے ستاروں میں تیرا رنگ رہتا ہے، لمحے رک جاتے ہیں جب تیری نگاہ ملتی ہے، دل کی دھڑکن میں آنکھوں کی صدا رہتی ہے، تیرے ساتھ سے دنیا مہک جاتی ہے، تیرا ساتھ لاجواب لگتا ہے۔ وفا کے رنگ سے سجا یہ رشتہ، میاں بیوی کا ہے سب سے خوبصورت رشتہ۔ عزت اور محبت کا جب ہوتا ہے نور، جنت سے منظر بنتا ہے گھر کا دستور۔ ساتھ تیرے زندگی کا ہر موڑ آسان لگتا ہے، تیری خوشی میں میرا ہر غم مہمان لگتا ہے۔ وقت رک جاتا ہے تیری مسکان کے پاس، ہر لمحہ دعاؤں کا ارمان لگتا ہے، میاں بیوی کا پیار رب کا انعام لگتا ہے۔ میرا نام حماد ہے، میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ ہماری تھوڑی سی زمین تھی جس سے زندگی گزر رہی تھی۔ میرے والدین مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور آخر کار میں نے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر لی اور ایک دن میں واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ یہاں پر کوئی مناسب روزگار نہیں تھا، اس لیے میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ ٹھیک ایک سال بعد میری شادی ہو گئی۔ حالات بہت تنگ تھے، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میری بیوی ایک صبر کرنے والی خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ بے شک تھوڑا کھلائیں مگر حلال روزی کا کھلائیں۔ وہ بہت سادہ طبیعت کی مالک تھی، کم سے کم پیسوں میں گزارا کرنے کی کوشش کرتی۔ اس طرح کم آمدنی میں بھی ہمارے گھر کا خرچہ چلنے لگ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ بٹانے کے لیے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے۔ اب ہم گھر کو چلانے کے لیے ایک نہیں دو ہو گئے تھے۔ شروع میں کپڑے تھوڑے بہت ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ پیسے بھی کم لیتی ہے اور سلائی بھی بہت اچھی کرتی ہے۔ اس طرح عید اور شادی کے دنوں میں کام بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، ہمارے 2 بچے ہو گئے۔ میں نے ٹیوشن کے ساتھ چھوٹی موٹی جاب بھی کر لی۔ اب تو ہم دونوں میاں بیوی رات دن بس کام میں ہی لگے رہتے۔ میں نے اس کو منع کیا کہ تمہیں گھر کا کام، بچوں کی ذمہ داریاں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، اس لیے سلائی مت کرو، بیمار ہو جاؤ گی۔ لیکن اس نے کہا آپ بھی تو ہمارے لیے رات دن کام کرتے ہیں، آپ بیمار ہوگے تو ہمارا کیا ہوگا؟ خیر، ہم دونوں نے اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر اپنا آرام و سکون قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، حالات تھوڑے بہت بہتر ہو رہے تھے اور بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ خود روکھی سوکھی کھا کر انہیں اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب بچے دوسرے بچوں کو دیکھ کر کبھی باہر کے کھانوں کی فرمائش کرتے، کبھی باہر سیر و تفریح کے لیے کہتے، لیکن میرا دل کٹ کر رہ جاتا کیونکہ میں ان کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیگم پرانے کپڑوں میں گزارا کرتی، مگر مجال تھی کہ کبھی شکوے کے آثار بھی اس کے چہرے پر نظر آئے ہوں۔ ہاں، ہم دونوں کا اللہ پر بہت یقین تھا کہ یہ مشکل وقت ضرور گزر جائے گا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑا کھایا مگر کبھی بھی کسی سے 1 روپیہ قرض نہیں لیا۔ میری بیگم نے اپنی سلائی سے کافی پیسے جمع کر لیے تھے۔ ایک دن اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ہماری کمپنی میں جاب کی ویکینسی خالی ہے، یہاں پر ٹرائی کروں۔ میں نے انٹرویو دیا۔ انٹرویو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا ہوا اور میری 2 لاکھ سیلری پر وہاں جاب لگ گئی۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ ہم تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ہمارا مشکل وقت کٹ چکا ہے۔ راستے کے پتھر بھی راہ بنا لیتے ہیں، راستے کے پتھر بھی راہ بنا لیتے ہیں، حوصلے جو بلند ہوں تو منزل پا لیتے ہیں، رات چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، صبح کے اجالے سپنے سجا لیتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، کبھی مایوس نہ ہونا، ہمت، محنت اور مستقل مزاجی کو
کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ خود پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ یقین کریں ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو خود پر فخر محسوس کریں گے۔